القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلا جمعہ ہم نے ربیع الاول کے تعارف اور چند مسائل عرض کیے تھے۔ آج ستمبر کی 5 تاریخ ہے اور ربیع الاول کی 11 تاریخ۔ ستمبر کا یہ پہلا ہفتہ بھی بڑا اہم اور ربیع الاول کے آنے والی تاریخ اور یہ مہینہ بھی بڑا اہم۔ ستمبر 1974 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں نے ہمارے روایتی دشمن بھارت کو شکست دی اور 7 ستمبر 1974 کو ہمارے نظریاتی محافظوں نے ایک بل پاس کروایا، جس بل کی روح سے قادیانیت اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے 6 ستمبر ملک پاکستان کی سطح پر یوم دفاع کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کو ایک اسلامی ریاست اور سرحد پر قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور 7 ستمبر ان مجاہدین ختم نبوت، ان کی محنت، ان کی تحریک، ان کی کوششوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملکی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اور کل کا دن 12 ربیع الاول، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے تعارف بھی پیش کیا تھا اور یہ بات بھی عرض کی تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجہ اور حکمت جو علماء نے بیان کی، اس کے ساتھ ایک دو اور باتوں کا اضافہ کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وصال دونوں کے لیے ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ واقعات ہوئے۔ سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی ربیع الاول۔ جس طرح پیدائش کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، اسی طرح وفات کی تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ پیدائش کا مہینہ اور وصال کا مہینہ دونوں ربیع الاول۔ تو اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اصل حکمت تو رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدائش اور وصال دونوں کے لیے اس ایک ہی مہینے کا انتخاب کیوں کیا، لیکن ظاہری طور پر جس کا جواب حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول اور وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کو کوئی یوم العید نہ بنا لے، خوشی کا دن، اور حضور کے جانے والے دن کو کوئی یوم الحزن غم کا دن نہ بنا لے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جب کوئی بندہ خوشی کو سامنے کرے گا تو وہاں پر حضور کے وصال اور وفات وہ بھی سامنے آ جائے گی، تو خوشی کو جو ہے یہ غم اس خوشی کو منانے نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھے، حضور کے وصال کا مہینہ سمجھے، یوم الحزن اس کو بنائے یا اس مہینے کو غم کا مہینہ بنائے، تو حضور کی پیدائش کی خوشی اس کو غم منانے سے روک دے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے، تو جس کی وجہ سے فرمایا دونوں کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے کا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت یوما ازوع ولا ازوع ولا انور ولا احسن من یوم دخل علینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی ذات کی قسم، ہم نے اس سے اچھا، اس سے احسن، اس سے انور، اس سے زیادہ منور کوئی دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے اندر قدم رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے ہمارے اوپر، اور فرمایا ولا رأیت یوما اظلم ولا اقبح من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس دن سے زیادہ تاریک، اس دن سے زیادہ قبیح دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے پردہ فرمایا، حضور کے آنے کو سب سے احسن فرمایا اور حضور کے جانے کو سب سے اقبح فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے علماء نے یہ حکمت ذکر کی کہ ایک ہی مہینے کا انتخاب ہوا۔ پھر علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن، میں آپ کے سامنے پہلی بھی روایت عرض کی، وہ پیر کا دن ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی پیدائش کے دن کے لیے پیر کا انتخاب کیوں ہوا؟ پھر وہی بات کہ اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے لکھا اگر راتوں کا انتخاب ہوتا تو لیلۃ القدر بہترین رات تھی،
جمعے کی رات بہترین رات تھی، دنوں کا انتخاب ہوتا تو جمعے کا دن بہترین انتخاب تھا، لیکن پیر کے دن کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کی ظاہری حکمت جو علماء نے لکھی، فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے پیر والے دن اس کائنات کے اندر شجر کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا۔ درختوں کی صفت کیا ہے؟ درخت پر پھول لگتے ہیں، درخت پر پھل لگتا ہے، وہ پھل انسان کی غذا بنتا ہے، جسم کی طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہری طاقت، جسمانی طاقت، غذا کے طور پر اللہ نے پھل کو بنایا، اور پھل جو ہے وہ فرمایا پیر والے دن ہے، تو پیر والے دن اس پھل کی پیدائش ہے جس سے ظاہری جسم پرورش پاتا ہے۔ تو پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے خاص کیا، اس لیے کہ جس طرح ظاہری غذا کے لیے پیر والے دن کا انتخاب ہوا، روحانی غذا وہ حضور سے ملے گی، روحانی نور حضور سے ملے گا، روحانی غذا حضور سے ملے گی، اس لیے کہ ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کا انتظام بھی رب نے کیا، روح کی غذا کا انتظام بھی رب نے کیا۔ جسمانی غذا کے لیے دنیاوی چیزیں ہیں، روحانی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے اندر، قرآن کی شکل کے اندر، ذکر کی شکل کے اندر، احکام کی شکل کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل کے اندر احکامات عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ جسم کی غذا بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ روح کی غذا ضروری ہے، اور روح کی غذا جسم کی غذا سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جسم ختم ہونے کے بعد مٹی کی طرف چلا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روح رب کے دربار کے اندر پیش ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جسم کی غذا کی جتنی ضرورت ہے اس سے 1000 گنا روح کی غذا کی ضرورت ہے۔ ہماری محنت جسم کے اوپر ہے، روح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انبیاء کی محنت کا مدار وہ روح ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پیر والے دن شجر کو پیدا کیا، اس شجر سے پھل آیا، وہ پھل جسمانی غذا بنا، اور پیر والے دن اللہ نے حضور کو پیدا کیا، اور حضور سے اللہ رب العزت نے اپنا تعلق اور اپنی نسبت عطا فرمائی، اس سے روح کو غذا ملی۔ اس لیے علماء نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے اللہ نے پیر والے دن کا انتخاب کیا، لہٰذا یہ ایک ظاہری سبب علماء نے ذکر کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چند ایسی چیزیں، اسی طرح پھر علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے مہینے کا انتخاب۔ اب مہینے 4 ایسے ہیں جن مہینوں کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، جن مہینوں کو جو ہے وہ سب سے مبارک محترم مہینے کہا جاتا ہے، ان مہینوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ رمضان جیسا مہینہ جس کی فضیلت اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے، اس مہینے کا بھی انتخاب نہیں ہوا۔ ربیع الاول کا انتخاب کیوں ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں اصل حکمت تو اللہ کو پتہ ہے، ظاہری حکمت جو علماء نے لکھی ہے، فرمایا اس لیے کہ اگر باقی اشہر حرم میں آتے، لوگ کہتے حضور کی فضیلت اشہر حرم کی وجہ سے ہے، رمضان میں آتے لوگ کہتے حضور کو فضیلت رمضان کی وجہ سے ملی ہے، لیلۃ القدر میں آتے لوگ کہتے حضور کو فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دن بھی وہ چنا جو پیر کا ہے، مہینہ وہ چنا جو ربیع الاول کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت دنوں کی وجہ سے، مہینوں کی وجہ سے حضور کو فضیلت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ حضور کی وجہ سے اللہ نے دن کو فضیلت دے دی، حضور کی وجہ سے اللہ نے مہینے کو فضیلت دے دی۔ اس لیے وہ دن جو پیر کا دن ہے، حضور کے آنے کی وجہ سے اللہ نے پیر کے دن کو فضیلت دے دی، اور حضور کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ربیع الاول کو فضیلت دے دی۔ لہٰذا یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں حکمتیں جو اللہ رب العزت نے ظاہری جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ حکمتیں اور ظاہری سبب ہیں جن کی وجہ سے دن کا انتخاب ہوا، مہینے کا انتخاب ہوا، اور تاریخ وہ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کے اندر کافی چیزیں عرض کر دی ہیں۔ پچھلے موقع کے اوپر ایک چیز رہ گئی تھی جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور وہ چیز کیا تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ کے اندر حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی حکم خاص نہیں تھا،
کوئی شریعت کا حکم خاص نہیں تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کا تذکرہ حضرت آدم سے چلا ہو، جس نبی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا، ہر نبی آتا گیا اپنے بعد والوں کو بتاتا گیا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو آخری ہوگا، جس کو وجہ کائنات بنایا گیا، حضرت آدم کے تذکروں میں ہے، حضرت آدم کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، وہ بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ جس نبی کا تذکرہ 1,24,000 نبی کریں، جس نبی کا ذکر پہلی کتابوں میں ہو، جس نبی کا ذکر آسمانوں کے اوپر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نبی کی تاریخ پیدائش، کیا اس وقت لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور تھا؟ نہیں، اس وقت تو لوگوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، ان کو تو گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد ہوتی تھی، ان کو تو گھوڑوں کے نسب بھی یاد ہوتے تھے، انسانوں کے نسب تو دور کی بات ہے۔ حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا، ایک مجلس کے اندر ہزاروں شعر سن کر یاد کر لیتے تھے، اتنے مضبوط حافظے والے لوگ تھے۔ پھر کیا وجہ ہے حضور کی تاریخ پیدائش کو یاد نہیں رکھ سکے؟ میں پچھلے جمعے عرض کیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس تاریخ کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو پھر ساری دنیا کے ہر مسلمان کو، بچے کو پتہ ہے 1 شوال عید الفطر ہوتی ہے، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے 1 شوال آئی ہے، عید الفطر آئی ہے، چھوٹی عید کہا جاتا ہے، 10 ذی الحج آئی ہے، عید قربانی کہا جاتا ہے، بڑی عید کہا جاتا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی موقع ہوتا، کوئی خوشی ہوتی، کوئی عید ہوتی 12 ربیع الاول کو بھی، تو پھر وہ بھی تواتر سے چل کر آ رہی ہوتی، بچے کو پتہ ہوتا عید آ رہی ہے۔ جس طرح عید الفطر کا پہلے سے پتہ ہے، عید الاضحیٰ کا پہلے سے پتہ ہے، اس عید کا بھی پہلے سے پتہ ہوتا۔ تو کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں تاریخ ہی محفوظ نہیں ہے، اور تاریخ اس لیے محفوظ نہیں کروائی تاکہ جو ہے اس تاریخ کے ساتھ کوئی شریعت کا اگر حکم ہوتا تو 1 شوال محفوظ ہے، 10 ذی الحج محفوظ ہے، تو پھر 12 ربیع الاول بھی ضرور محفوظ ہوتی۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا، نہ تنقید مقصود ہے، نہ تنقیص مقصود ہے، نہ نفرت پھیلانا مقصود ہے، نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے۔ جو آپ کے سامنے شریعت کا واضح حکم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بدعات کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے بدعت عرض کر رہا ہوں۔ بدعت لغت کے اندر ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیاوی چیز کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ ہو، ہر نئی چیز لغت کے اندر ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو علماء نے بدعت کی تعریف لکھی اور اس کو جو ہے نا جی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ دیکھو شریعت کے اندر دین میں پہلی اس کے اندر شرط کیا ہے؟ دین، یعنی دنیا کی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات ہو رہی۔ دین کے اندر ثواب کی نیت سے، پہلی شرط کیا ہے؟ دین۔ دوسری شرط کیا لگائی؟ ثواب کی نیت سے۔ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جس کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اور اس وقت اسباب بھی موجود تھے، اسباب موجود تھے دین کے اندر، ثواب کی نیت سے کسی نے اس کام کو اس طور پر نہیں کیا جس طرح فرض کو کیا جاتا ہے یا واجب کو کیا جاتا ہے یا سنت کو کیا جاتا ہے یا مستحب کو کیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی کام فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے یا واجب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر، اور اس کے چھوڑنے والے کو، اگلی شرط، اس کے چھوڑنے والے کو ایسے ہی ملامت کیا جائے جس طرح فرض کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا واجب کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا سنت کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یا مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے، پھر یہ کام بدعت ہوگا۔ یہ ساری شرط ذہن کے اندر۔
لہٰذا جب دین کی شرط لگائی دنیا کے کام نکل گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی جتنی ایجادات ہیں، نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان کا تعلق بدعت سے نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اس کا تعلق دین کے چیزوں کے ساتھ، شریعت کے احکامات کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ بدعت کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں اسباب موجود تھے، لیکن اس وقت وہ کام نہیں کیا گیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس کام کے چھوڑنے والے کو ایسے ملامت کیا جائے جس طرح کوئی بندہ کیا کرتا ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب کے چھوڑنے والے کو ملامت کرتا ہے۔ تو ہم جن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی ملامت کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے موقع پر اس طرح کی خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر اس کو گستاخی کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ اگر فتویٰ لگانا ہے پھر ذرا پیچھے جاؤ، صحابہ سے شروع کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے شروع کرتے ہیں، ہمت ہے پھر تم بھی ذرا آگے آؤ، پھر فتویٰ لگانے کی ہمت ہے پھر تو پہلا فتویٰ کس پر لگے گا؟ خلفائے راشدین کے اوپر لگے گا، پھر کس کے اوپر لگے گا؟ تابعین کے اوپر لگے گا، پھر کس پر لگے گا؟ تبع تابعین کے اوپر لگے گا، پھر کس پر لگے گا؟ ائمہ جو ہے فقہا کے اوپر لگے گا۔ حنفی تم بھی ہو، امام ابو حنیفہ کا نام تم بھی لیتے ہو، پھر یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر بھی لگے گا۔ اس لیے اب کے زمانے پر لگانا اور ہمیں جو ہے نا جی اس طرح کی باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن پھر یہ پیچھے چل کر نعوذ باللہ یہ گستاخی اور بہت بڑی چلی جائے گی، اس میں تو نعوذ باللہ بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے اقدام تو نہ تو ہم خود اس کے قائل ہیں اور نہ جو ہے ہم اس چیز کی دوسروں کو اجازت دیتے ہیں۔ اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھو دو چیزیں ہیں بدعت کے اندر، احداث للدین ہے، ایک احداث فی الدین ہے۔ احداث للدین کا کیا مطلب ہے؟ دین کے اندر وہ نئی چیز جو مقصود نہ ہو، جو خود مقصود نہ ہو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دین کو پھیلانا اور اشاعت ہے۔ جیسے مدرسہ ہے، اب مدرسے کے اندر 8 سالہ نصاب، اب کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ مدرسے کے اندر جو آپ نے 8 سالہ نصاب پڑھاتے ہیں یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، وفاق حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، یہ جو ترتیبیں وفاق 8 سالہ یہ تو اس زمانے کے اندر نہیں تھی، تو پھر تو یہ بھی بدعت ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے احداث للدین، ایک ہے احداث فی الدین۔ دین کے اندر کسی چیز کا جو ہے نا جی اضافہ کرنا اور بات ہے، دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بڑھانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی تقویت کے لیے ہم اس کو مقصود نہیں سمجھتے۔ ان 8 سالوں کو ہم مقصود نہیں سمجھتے، ہم ان 8 سالوں کی بزرگوں نے جو ترتیب رکھی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف حالات اور موقع اور وقت کی وجہ سے جو ہے اس ترتیب کو رکھا گیا۔ ہم اس کو نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں، نہ جو ہے ہم اس کو انتظامی ترتیب کہتے ہیں۔ اس لیے وہ اعتراض جو لوگ جماعت والوں کے اوپر، جماعت والوں کے 4 ماہ کے اوپر، سروزے کے اوپر، چلے کے اوپر کرتے ہیں، اس کا جواب بھی اسی کے اندر ہے۔ ہم اس کو احداث للدین کہتے ہیں، احداث فی الدین نہیں ہے۔ احداث فی الدین میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دین کے اندر کسی چیز کا دین سمجھ کر اضافہ کرنا جس کو نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اس کو مقصود سمجھنا، نہ کرنے والے کو ملامت کرنا، اس کو احداث فی الدین کہتے ہیں۔ اس لیے جماعت کا چلہ، سروزہ، 4 ماہ ہم کہتے ہیں یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے۔ چلہ 4 ماہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے، مقصود دین سیکھنا اور سکھانا ہے، مقصود دین سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے، مقصود تبلیغ کے اندر جا کر اپنی اصلاح اور دوسروں کی فکر کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اس کے لیے جو ترتیب بزرگوں نے رکھی ہے وہ 4 ماہ سے روزہ 3 دن،
اور اس کے اثرات اور اس کے فائدے جو جانے والے ہیں اس کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے نہ تو ہم اس کو خود بذاتی ہی مقصود سمجھتے ہیں، نہ ہم نے اس کو کوئی فرض واجب کا درجہ کہ 4 ماہ کسی نے بھی آج تک ایسے نہیں کہا۔ آپ جب بھی جماعت والے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیان کے اندر فضائل کس چیز کے سناتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سناتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے فضائل سناتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے فضائل سناتے ہیں، اور اس سے اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث وہ ساری بری پڑی ہوئی۔ دعوت، بات پہنچانا، دین سیکھنا اور دوسروں کو پہنچانا، اس سے قرآن اور سنت یہ سارا بھرا پڑا ہوا ہے، اور یہی مقصود ہے، اصل مقصود یہ ہے۔ اس لیے ہم اس کو احداث للدین کہتے ہیں، احداث فی الدین نہیں کہتے۔ بہرحال تھوڑی سی جو ہے نا جی مشکل بات ہے، تو میں آپ نے عرض کر رہا ہوں، یہ تو پچھلے جمعے چند باتیں رہ گئیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا 7 ستمبر کا پہلا ہفتہ، وہ میں نے عرض کیا دونوں اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع، ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ 1965 کے اندر ہمارے روایتی دشمن اور رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا، لیکن اللہ کے شیروں نے ان کا ایسا مقابلہ کیا، سیالکوٹ کے ایک مقام کے اوپر 400 ٹینک لے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تاریخ والوں نے لکھا کہ یہ سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی تھی۔ 400 ٹینک لے کر وہ جو ہے نا جی سیالکوٹ کے اس بارڈر سے چڑھ دوڑے، اور وہاں پر جو ہے نا جی جنگ بازوں نے مقابلہ کیا۔ 43 ٹینک بھارت کے تباہ کیے، کئی چھوڑ کر وہ بھاگ کر چلے گئے۔ لاہور کی طرف سے حملہ کیا، ان کے 1500 بندوں فوج کا مقابلہ 150 سپاہیوں نے کیا۔ 12 گھنٹے ان کو روک کر رکھا، اور پھر اس کے بعد پیچھے کمک آئی۔ میں عرض کر رہا ہوں 6 ستمبر اس حوالے سے اہم، 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اہم۔ 7 ستمبر 1974 کو ایک جو ہے نا جی قانون پاس ہوا، اس قانون کی روشنی کے اندر جو ہے اس ملک کے اندر قادیانیت کو جو ہے نا جی اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس لیے یہ ذہن کے اندر رکھو کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس لیے جو بندہ اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اس لیے نعوذ باللہ اگر کوئی یہ مانتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نہ یہ دین مکمل ہے نہ یہ شریعت مکمل ہے۔ پھر قرآن کی وہ آیت جو حجت الوداع کے موقع پر آئی ہے، اور اس کے اندر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اس آیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر ان آیات کا مقصد جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا، ان آیات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا، ایک قوم کی طرف کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قوم عاد کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، یہ نہیں فرمایا آپ ایک قوم کی طرف ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ، فرمایا آپ ساری انسانیت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کافی وافی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے ساری دنیا کے انسانیت تم سب کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی انبیاء، پورا قرآن اٹھاؤ الحمد سے والناس تک، کہیں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے لیے من بعد کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ حضور سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، من قبل کا من قبل کا من قبل کا، یعنی اے نبی جو آپ سے پہلے فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، اس انداز کے اندر تذکرہ ہے، کسی ایک جگہ بھی من بعد کا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی یہ لفظ
لفظ کہیں نہیں ملے گا، میں عرض کر رہا ہوں تو یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ اساس ہے جس کے لیے لوگوں نے اس وقت قربانی دی تھی۔ اور ایسی قربانی یہ قوم جو ہے یہ مہنگائی کو برداشت کر لے گی، کرپشن کو برداشت کر لے گی، اور جو ہے سہولیات کی عدم سہولیات کو برداشت کر لے گی، لیکن حضور کی ناموس کے اوپر کوئی بات آئے تو ایک ذرہ برابر ایمان والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ قانون اس وقت بنا، آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی۔ پہلے بھی جن لوگوں نے دعویٰ کیا اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا، آئندہ بھی جو اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے اس کے پیچھے بڑے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بڑی شہادتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس اعتبار سے بھی کل کا دن جو ہے، پرسوں کا دن بڑا عام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کہا گیا سنا گیا اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔